अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पहले तो मैं आपको आज का काउंट डेट बता दूं जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में इस वक्त कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो 15,759 हैं, यानी कि 15,759। कल ये तादाद 14,875 थी। पिछले 24 घंटों के अंदर जो नए केसेस आए हैं वो 874 हैं। डेथ्स जो हैं वो 19 हैं पिछले 24 घंटे में, और पिछले 24 घंटों में 8,249 8,249 नए टेस्ट किए गए हैं, और टोटल टेस्ट की तादाद जो है वो 1,74,160 हो चुकी हुई है। डेथ्स जो है वो उनकी तादाद, जो अमवात हैं उनकी तादाद 346 हो गई है। 4,052 लोग जो हैं अल्लाह के फजल से रिकवर कर चुके हुए हैं। सिंध में 5,695 नंबर है, और पंजाब में 6,061, इस्लामाबाद 313, बलूचिस्तान 978, केपी में 2,313, एजेके में 66, और गिलगित बल्तिस्तान में 333 जो हैं वो अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, जो इस वक्त कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर्ड इनके पास हैं। टेस्ट की तादाद हम देख रहे हैं कि कल इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से कि उन्होंने टेस्ट करने की तादाद जो है वो नंबर ऑफ टेस्ट कम कर दिए हैं। किस वजह से किए हैं? कुछ लोगों का ख्याल था कि जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि नंबर ऑफ जो के कंफर्म केसेस हैं वो कम सामने आए, और इस वजह से डॉक्टर्स ने बड़ी तशवीश का इजहार किया कि ये एक ट्रेंड जो है ये सही ट्रेंड नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टेस्ट की तादाद कंसिडरेबली ज़्यादा है, 8,249, और टोटल अब टेस्ट 1,74,160 लोगों के टेस्ट अभी तक हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कॉम्स्टेक यूनिवर्सिटी गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो तकरीर की उसमें ख़ास तौर पर मोदी को, नरेंद्र मोदी को बड़ा उन्होंने निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि उनका नहीं ख्याल था कि नरेंद्र मोदी इतना डरपोक है कि वो पूरा मुल्क लॉकडाउन कर देगा, बंद कर देगा, और गरीबों का कतई तौर पर एहसास नहीं करेगा। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर लोगों को जो है वो कोई कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा। किसी भी दिन के 24 घंटे में से चंद घंटे भी उनको कोई रिलैक्स नहीं मिल रहे, और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इंतहाई खौफनाक बात है, और यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके भी मुखालिफ है कि आप इस किस्म की वबा के दौरान जो है आप कर्फ्यू लगाए रखें और लोगों की सुनवाई ना हो कि वो लोग किस हाल में हैं। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे, और ज़रा देखेंगे आज एक इंटरव्यू छपा हुआ था शहबाज शरीफ साहब का, और उनसे जब पूछा गया कि जी आप किस साजिश के तहत आए, कोई प्लान था, कोई डील थी, तो उन्होंने कहा कतई तौर पर ऐसा नहीं था, और वो उनको आना था इसलिए वो आए, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब कि मुल्क को कोरोना वायरस से एक दो चार है तो उस वक्त वो अपना भी रोल अदा करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि पिछला जो 2018 का जो इलेक्शन था उससे एक माह कबल जो है कुछ ताकतवर हलकों में काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस दौरान 2 नामवर सहाफ़ी ने अगला वज़ीर आज़म बनाने का पैगाम भी लाए थे। इन मामलात पर भी बात करेंगे। मेरे साथ DSNG पर सेटेलाइट लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। महमल सरफराज मेरे साथ स्काइप पे हैं, लाहौर से तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आज लॉकडाउन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, कल हम बात जिक्र कर रहे थे कि सूरत हाल जो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पूरा सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, केपी में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं पे भी हो, डॉक्टर्स की जानिब से ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि
تعداد نمبر آف کیسز بڑھ رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں تھوڑی سی سختی لانی چاہیے. کل مشکل فیصلے ہیں اور کل ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کبھی کبھار حکمرانوں کو ذرا مشکل فیصلہ لینا پڑتا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زندہ رہیں گے تو یہ غریب لوگ کچھ کما سکیں گے کھا سکیں گے, اگر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو ایک شخص کے مرنے سے پورا ایک خاندان مر جاتا ہے. آج پرائم منسٹر نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیجئے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا, سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار, وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کا کیا بنے گا. ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے, سوچا نہیں کسی. اے مارشل صاحب, ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا پورے ملک کے لیے اور غریب کا سوچا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس وقت تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے, وہیں پہ ہے, لیکن پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس میں ایک غریب آدمی اپنے دن کی روزی نہ کما سکے. دیکھیں, ایک طرف جو انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا اس کے کوئی نتائج اچھے تو نہیں آئے, پورے ملک میں شدید ہنگامہ آرائی ہے اور لوگ جو ہیں اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, مگر دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے. سلیکٹیو لاک ڈاؤن کی بات سے میرا اتفاق ہے, مگر اس کے باقاعدہ آپ کو ایک پالیسی بنا کے اور جو سلیکٹیو آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں اس پر عمل درآمد کریں. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹرز کو اس میں ایک ویٹیج ملنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں, یہ ڈیل کر رہے ہیں سچویشنز کو. ڈاکٹرز جو خود ہیں وہ بھی اپنی قربانی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بھی اس میں جان گئی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ کو ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس میں ان ساری چیزوں کو ویٹیج دی جائے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس پر کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بات کوئی کر دی اور زمین پر جو کارروائی ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہو رہی ہے. مارشل صاحب, ایک یونیفائیڈ پالیسی کیوں نہیں ہمیں نظر آتی پورے ملک کے لیے؟ ایک پالیسی ہو جس پہ تمام حکومتیں صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں, آزاد کشمیر کی حکومت ہو, گلگت بلتستان کی حکومت ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب ایک پیج پر ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ اگر یہ یا پھر جو اس قسم کا لوگ خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز, وہ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ ریزنز ہیں اور اس طرح ہم اس کو کنٹین کریں گے؟ ڈاکٹرز کا تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر یہ سخت لاک ڈاؤن نہ ہوا تو یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی, وبا جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو جائے گی. ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں نا جی, وہ ڈیل کر رہے ہیں نا, ان سے زیادہ تو نبض پہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے. لہٰذا ان کی بات کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی بات کو پراپر ویٹیج ملنی چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں تو آپ مختلف پہلو دیکھ کر ان پہلوؤں کو آپ ویٹیج دیتے ہیں کہ کس کا کتنا وزن ہے. اس وزن کے مطابق آپ اپنی پالیسی تیار کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں سے ان پٹس آ رہی ہیں ان کو ان میں وزن دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق اور پھر پالیسی بنائی جائے. اور اس سے بھی زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پالیسی بنا لیں تو اس پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے. عمل درآمد کرنا چاہیے نا. یہ جیسے ابھی ہم نے مسجدوں کی اجازت تو دے دی تھی, کیا مسجدوں میں وہ ڈسپلن ہم قائم کر سکے؟ نہیں ہوا. تو جب تک ڈسپلن آپ قائم نہیں کریں گے, یہ کوئی کاغذی معاملہ تو نہیں ہے, یہ ریئل معاملہ ہے, غیر معمولی حالات ہیں, اس میں غیر معمولی فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ غریبوں کو بھی جینے کا حق دو, مگر کیا صرف کمائی سے ہی جینے کا حق ہے؟ اس بیماری سے بچنے کے لیے پہلے ان کا جو حق ہے جینے والا وہ آپ کو انشور نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے ساری چیزوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایک جیسی پالیسی ہونی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نیشنل لیول پہ ایک پالیسی کا جو ہے اس کی وضاحت کر دیں اور پھر کہیں کہ چونکہ وہ 18th امینڈمنٹ ہے تو صوبوں کو حق ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں؟ ایسے نہیں ہوتا. خاص کر یہ جو وبا ہے یہ پورے ملک میں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے. تو جہاں تک ملک کا تعلق ہے اس کو تو سینٹرل لیول پہ پالیسی بننی چاہیے کیونکہ یہ ملک کے سینٹر سے اس کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے. اگر آپ صوبوں کو اجازت دیں گے وہ جس کا جو
سمت بنے گی وہ اس طرف چل پڑے گا. تو ذمہ داری سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا صوبوں کی ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. باہر کی دنیا میں جب آپ کو دیکھا جائے گا تو ایز پاکستان دیکھا جائے گا, آپ کو بلوچستان اور کے پی اور جی بی کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک یونیفائیڈ پالیسی ہونی چاہیے اور سینٹر کا رول اس میں انتہائی اہم ہوتا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک اس طرح کا ہمیں کوئی فزیکلی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ ایک یونیفائیڈ پالیسی ہو جس کو امپلیمنٹ کر دیا ہو. محمل سرفراز, آپ نے پرائم منسٹر کا سارٹ بھی سنا. یقیناً غریب آدمی کے مسائل ہیں, ہمارا معاشی جو ڈھانچہ ہے اس میں غریب بہت ہی غریب ہے اور اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے, اور اس کو دہاڑی میں اگر ہم آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو وہ ایک وقت کی روٹی کما کر نہیں لا سکے گا. دوسری جانب ایکسپرٹس, ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے گا. آپ کیا کہتی ہیں کہ یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے یا گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ تھریٹ پرسیپشن اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے, ڈاکٹرز زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں؟ آج ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں کہا تھا اسلام آباد کے حوالے سے, اور ڈی سی نے وہ ری ٹویٹ کیا ہوا تھا, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے, کہ جناب اسلام آباد کے لوگوں سے اور باسیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں کیونکہ یہ معاملات زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے ضمیر, پہلی چیز تو مجھے یہ نہیں سمجھ, انہوں نے کہا کہ یہ ایلیٹ اور امیر لوگوں نے یہ لاک ڈاؤن کرایا. تو حکومت نے کیا تھا, حکومتوں کے فیصلے تھے, وہ بے شک فیڈرل گورنمنٹ ہو یا بے شک وہ پروونشل گورنمنٹ ہو. تو کیا وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا پھر وہ رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب یا پھر وہ امیروں کے خلاف اگر بات کریں, ٹھیک ہے, یہاں تک آپ بات صحیح ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن از اے پریولیج, کیونکہ جو لوگ پریولیجڈ ہیں, جن کے گھر باہر ہیں, جن کے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں, بغیر کام کیے بھی کھا پی بھی سکتے ہیں, وہ واقعی ایک بہت بڑا پریولیج ہے اور ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, ہم سب جو یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ ایلیٹ کا فیصلہ ہے, یہ بھی ایک غلط بات ہے اس طریقے سے, کیونکہ دیکھیے یہ پوری دنیا میں ہوا. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ آپ لاک ڈاؤن کرنے سے کنٹین کریں گے. انہوں نے لاک ڈاؤن اور ایگریسو ٹیسٹنگ کی باتیں کی تھی. آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ کوریا, جرمنی, باقی نیوزی لینڈ کو آپ دیکھ لیں, اور اس طرح کے ممالک ہیں کہ جہاں پر پھر یہ چائنا کی بھی اکثر ایگزامپلس خان صاحب دیتے ہیں. تو ووہان کے اندر انہوں نے کس طرح کا لاک ڈاؤن کیا تھا, وہ تو مطلب بالکل ہی فرق قسم کا تھا. تو ہم نے یہاں پر پاکستان میں تو کرفیو ٹائپ کا لاک ڈاؤن تو لگا بھی نہیں. یہاں پر جب ہوا بھی سٹارٹ 23 کو سندھ کے اندر اور 24 کو باقی صوبوں کے اندر, تو اس کے اندر بھی ریسٹرکشن یہ تھی کہ اچھا آپ 5 بجے تک دکانیں کھلی ہوں گی, جو گروسری سٹورز اور وہ تھے. اور پھر یہ کہ اگر لوگ کوئی نکلتے تھے, شروع میں ان سے صرف سختی ضرور کی گئی, پوچھا جاتا تھا کہ آپ غیر ضروری تو نہیں نکل رہے. تو پہلے 2 ہفتے ایک اچھا افیکٹو اینڈ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا, بٹ اس طرح وہ کرفیو والا لاک ڈاؤن نہیں تھا. پھر جب انہوں نے ایک دم یہ کہہ دیا کہ ہم ریلیکس کرنے جا رہے ہیں یا ہم انڈسٹری کھولنے جا رہے ہیں, اور کنسٹرکشن انڈسٹری, اور پھر وہ مسجدوں کی بھی بات ہوئی بعد میں, وہ تراویح وغیرہ والی, آپ دیکھیں اس دن کے بعد سے اور اسی کے بعد یہ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس سٹارٹ کی ہیں. کیونکہ یہ 14 کو غالباً 14 اپریل کو انہوں نے یہ بات کی, جس کے بعد علماء کرام نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم تو مسجدیں کھول دیں گے. حالانکہ اس وقت نہیں انہوں نے اناؤنس کیا, تب نیگوسیشن ہونی تھی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے, تو انہوں نے کہا جی 16 سے 21 اپریل کے درمیان 40% بڑھے ہیں کیسز کورونا کے. تو ضمیر آپ مجھے بتائیں, ڈاکٹرز بیچارے ایک ایلیٹ پرسپیکٹو سے نہیں کہہ رہے, ڈاکٹرز ایک جانی پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں, صحت کے پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کلیپس کر جائے گا اگر آپ اس شرح سے بڑھے. کراچی میں آلریڈی 80% جو ہاسپٹلز ہیں, وارڈز ہمارے بھر گئے ہیں, اگر اور بڑے کیسز اسی طریقے سے ایکسپونینشلی, تو ہم کیا کریں گے؟ تو مجھے بتائیں, یہ ویسے میں ویری سوری ضمیر, ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہمیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا وہ اس کو پراپرلی پلانڈ آؤٹ نہیں تھا یا صحیح طریقے, یا وہاں پر ایکچولی کیونکہ ایک تو خیر پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے اور خاص طور پر ان کا مزدور طبقہ بھی. لیکن یہ کہہ دینا کہ مودی ڈرپوک ہے, ہمیں بہت مطلب کہ مودی کی ہر چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں,
लेकिन लॉकडाउन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, और डरपोक कैसे आपने, मतलब ये इस तरह की बात एक वजीर आजम को एक दूसरे मुल्क के, आप उनको जरूर कंडेम करें, हम कश्मीर पे भी करते हैं और करेंगे, वो एक बिगट है उसके ऊपर करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ उधर कैंपेन चली उस पर हम उसे कंडेम करेंगे, डरपोक कह देना कि वो इतना डरपोक है पूरा मुल्क बंद कर दिया, ये दिखाता है कि आपकी सोच एक्चुअली ये थी, और जो कि इनकी थी पहले दिन से, कि लॉकडाउन करें ही ना, हमको हम मतलब क्या हम डरपोक नहीं है, बिल्कुल सही, हम जाके लड़े और मरे। सही। डॉक्टर रमेश कुमार, आपने हमारे दोनों इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट की बात सुन ली, कंफ्यूजन अभी भी है, मतलब क्या करें, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस नहीं है, गरीब का ख्याल नहीं वैसे रखा जा सकता, इसलिए लॉकडाउन में नरमी करना जरूरी है, डॉक्टर्स की बात पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं? एक बड़े कहकर गए हैं कि जी है तो जवान है, जिंदा है तो सब कुछ है, भूख से कितने लोग मरे हैं वो भी हमें देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेमन ने बहुत ज्यादा, मैंने हमेशा की तरह वो बात करती है, और मेमन को मेरी तरफ से आज के दिन की मुबारकबाद भी, आज उनकी अचीवमेंट के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। लॉकडाउन जो है इलाज है। जिस दिन हमारे मुल्क के अंदर एक भी केस आया, उस दिन अगर एक महीना अगर हम बिल्कुल क्लोज लॉकडाउन करते, तो आज जहां से हम गुजर रहे हैं, जो बार बार एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अप्रैल में ये होने वाला है, मई में ये होने वाला है, तो आज वो एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते। हम चाइना के साथ इसी तरीके से तरक्की की राह में जो है वो हम आगे चले जाते, मगर वो हमसे नहीं हुई चीज है, और उसमें काफी मुल्क हैं जो पीछे गया। मैं समझता हूँ कि ये मिस्टेक स्पेन ने भी की, लंदन ने भी की, इंग्लैंड ने और अपना अमेरिका ने भी की, और ये मिस्टेक हमसे भी हुई। और अगर देखा जाए, भारत इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर उसने जिस तरीके का प्रॉम्प्ट एक्शन लिया लॉकडाउन का, उसको, और उसने ये नहीं सोचा कि इसका लॉकडाउन कैसे ये होगा, लोग किस तरीके से परेशान होंगे, कितना क्रिटिसिज्म होगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाओ कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, मगर अगर कोविड के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अप्रिशिएबल डिसीजन था कि जिस तरीके से उसने लिया कि ये लॉकडाउन WHO कह रही है, गावी कह रही है, FDA कह रहा है, हर इदारा कह रहा है, तो ये होना चाहिए। तो और दूसरी चीज ये कि दूसरे मुल्कों की जो अच्छी चीजें हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बुरी चीजों को हर वक्त हम क्रिटिसाइज करें, ये हमारा काम नहीं है। हमें अपने ऐप को देखना चाहिए। डॉक्टर हमारी ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं, मतलब गरीब की बात जो आज प्राइम मिनिस्टर ने की है, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था कि हमारी जो बेलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हमारे पास हैं, इतने ही लोग जो इंडिया के अंदर भी हैं, इतने ही लोग बांग्लादेश के अंदर भी हैं, सारे मुल्कों के अंदर हैं, और जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे भी ऐसे लोग हैं, मगर हुकूमतें उनको सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि हमने भी सपोर्ट किया है, 8 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं, मगर हमारे पास सिस्टम बना हुआ नहीं है, हम नेशनल डिजास्टर के मुतमिल नहीं हो सकते, और आज तक हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस आ जाए तो हम कैसे उन चीजों को फेस करें। ये हमारी बदकिस्मती है कि 70 सालों में हम उस किस्म का नहीं बना सके हैं, चाहे कहीं पे जिलजिला है, चाहे या कहीं पे और कोई कुदरती आफत आए, कहीं पे सैलाब आए, फिर हमें आर्मी को याद करना पड़ता है कि आर्मी के हेलीकॉप्टर आके उस टाइम उन चीजों को कंट्रोल करते हैं, और तब हमें आर्मी याद आती है। जब हमारे लिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है NDMA को चलाना, उसके लिए जब हम फेल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उन चीजों को हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम, मगर अब आज जहाँ पे गुजर रहे हैं कोविड के हवाले से, आज भी मैं समझता हूँ लॉकडाउन के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। ये जो बीमारी की सूरत में जो हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, अगर आज भी एक दूसरे के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करेंगे, कल मैंने निसार खोड़े की एक स्टेटमेंट देखी गवर्नर के हवाले से, ये चीजें मैं समझता हूं कि नहीं होनी बिल्कुल सही है। सबको एक पॉलिसी पे होना चाहिए। इस भी बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آج پرائم منسٹر نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے قوم سے خطاب بھی کیا، اور پھر ان کے تمام جو کی پرسنز ہیں انہوں نے اپنے اپنے ایریے کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بتایا، اور خاص طور پر حماد اظہر کی تعریف کی، اور انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی کہ آپ نے ایک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک بہترین پیکیج لے کے آئے ہیں، جو کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے، کیونکہ وہ بھی ایک سیکٹر ہے جو بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ باقی ممالک سے نمبر ہمارا کم ہے، حالات خاصے بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت جو پیسے بانٹے گئے ہیں وہ سندھ کو سب سے زیادہ گئے ہیں، تقریباً ابھی 66 لاکھ خاندانوں میں 81 ارب روپے، روپیز 81 بلین، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے 20-25 دنوں میں ہم 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں جو ہے یہ پورا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ ہے اس میں اگر کوئی بھی عام آدمی 1 روپیہ دیتا ہے تو حکومت جب یہ آگے ٹرانسفر کرے گی تو اس 1 روپے کے ساتھ 4 روپے ایڈ کر کے تو جو مستحق افراد ہیں، خاص طور پر جو کرونا سے جو افیکٹ ہوئے ہیں اور ان کا بے روزگار ہوئے ہیں، ان کو پہنچائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ سفید پوش لوگ بہت ہیں اور اس کے لیے ٹائیگر فورس جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، کیونکہ سفید پوش خود مانگنے نہیں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ نادرا ڈیٹا بیس سے آگے چلیں گے، اوورسیز پاکستانیز کی پریشانیاں، خاص طور پر جو پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ ایئر مارشل صاحب، آپ دنیا کے ساتھ اب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیسنز لرن کرنے چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا کہ حالات بہتر ہیں، نمبر کم ہے، یہ ٹھیک ہے؟ مطلب اس پر اتفاق کرنا چاہیے؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں نا، سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعداد و شمار ہی ٹھیک نہیں کر رہے، ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھی، ہم نے ٹیسٹ اتنے زیادہ نہیں پھیلائے۔ ابھی بھی آج جو آپ بات کر رہے تھے کہ پنجاب نے ٹیسٹوں میں کمی کی ہے، کیوں کی ہے، کیا وجہ ہے، کوئی بتائے نا۔ قوم کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ ٹیسٹنگ میں کمی کیوں کر رہا ہے، باقی ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں، کٹس زیادہ آ رہی ہیں، ٹیسٹنگ زیادہ ہونی چاہیے، اعداد و شمار زیادہ ہو، تاکہ اس میں جو کیسز ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ٹیسٹ کم کرو لہذا اعداد و شمار میں کمی ہو جائے؟ یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے ملکوں کا، دیکھیں ڈیٹا جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم تو ترقی پذیر ملکوں میں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کئی مثالیں بری ہیں۔ اب ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ جانی معاملات کا تعلق ہے، ہمیں اچھے سے اچھے کی تلاش بھی رہنی چاہیے اور اچھے سے اچھے کی تگ و دو بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جان بچانی ہے۔ جیسے پرائم منسٹر صاحب ایک غریب آدمی کی بات کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ جو ہے، میرا خیال ہے وہ رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ ایلیٹ مل کر اگر پالیسیز بنائے تو وہ خود کو، اپنے آپ کو، جو غریب جو عوام ہے ان سے جدا کر رہی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز کے اندر یہ ایلیمنٹ جو ہے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر غریب آدمی جس کو آپ کورونا سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھوک سے مارا جائے تو پھر آپ نے کون سی پالیسی بنائی؟ ہمیں ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو بھی آپ لاک ڈاؤن کریں ان میں ان سب کی ویٹیج رکھتے ہوئے جو پالیسیز بنائیں، اور سب سے بڑی بات جو میں نے کی، اور وہ پالیسی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ یہ قومی سطح کی پالیسیز ہیں، اس میں صوبوں کے اوپر چھوڑ کر ایک طرف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر پھر غلطی ہوئی تو صوبوں کے اوپر الزام لگا دیں گے۔ صحیح، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یونیفائیڈ پالیسی ہو قومی اور پالیسی ہونی چاہیے، فیڈریشن اس کو لیڈ کرے اور امپلیمنٹ کرے۔ یس چلیں، محمد سرفراز، آپ نے بھی پرائم منسٹر کی آج کی گفتگو سنی اور پھر ان کے جو ساتھ مطلب ان کے کی پرسنز بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر نے بڑا ایمفیسائز کیا کہ سندھ میں سب سے زیادہ احساس پروگرام کے تحت پیسے بانٹے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ بہت احسن طریقے سے ابھی تک 66 لاکھ خاندان جو ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 81 ارب روپیہ بانٹا جا چکا ہوا ہے۔
یہ مطلب یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا سفید پوش کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے نہیں آئیں گے تو وہ ٹائیگر فورس ان کو خود اپنے طور پر آئیڈینٹیفائی کرے. اس پہ ٹرانسپیرنسی جو ابھی تک رہی ہے اس میں برقرار مزید رہ سکے گی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ضمیر کہ یہ کہنا کہ نمبرز کم ہیں. آپ ایک وہ ہیں فہیم یونس ہیں ڈاکٹر امریکہ کے اندر، انہوں نے کل غالباً اس کے اوپر یا آج انہوں نے ٹویٹ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہر جو 10 دن ہے اس کے بعد نمبرز ڈبل ہو رہے ہیں. مطلب اگر اپریل 2 کو 2500 تھے تو اپریل 12 کو 5000 ہو گئے اور 22 اپریل کو 10,000 ہو گئے. اور آج جو طریقے مطلب آپ دیکھ لیں کہ آج کتنے کیسز ہیں 15,000 سے جو بھی ہم کراس کر جی. تو بیسکلی پاکستان کے اندر تو ہر 10ویں دن وہ ڈبل ہوئے جا رہے ہیں نمبرز. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیئر ٹو ادر مطلب باقیوں کی تو خیر ایک تو پاپولیشن سائز بھی ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر گروتھ کا ریٹ کیا ہے. اوور آل نمبرز ابھی چھوڑے، آپ یہ دیکھیں کہ گروتھ کا ریٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہونی چاہیے، یہ حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہونی چاہیے. اور جس طرح یہ ایئر مارشل صاحب نے بہت اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے ادھر، اسی لیے ہم تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پنجاب کے اندر رپورٹ ہے کہ 1100 سے شاید زائد لوگ ہیں جن کو جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں کورونا کے، اور وہ ٹریس ہی نہیں ہوئے ابھی تک. تو جب وہ ٹریس ہی نہیں ہوں گے تو اگر ان میں سے فرض کریں 1100 میں سے 500 300 100 بھی آپ کہہ لیں کہ اگر وہ بھی کرونا پازیٹیو ہیں اور باقی 1000 نہیں بھی ہے تو وہ کتنے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے، نہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیے ضمیر پہلے دن سے آپ کے شو پہ بھی پہلے میں بات کر چکی ہوں، باقی بھی سب لوگ دوست بات کر چکے ہیں کہ ہم سب کو بھی ہمیں اندازہ ہے کہ غریبوں کے لیے بہت کڑی اور مشکل وقت ہے، بہت زیادہ. دیکھیے احساس پروگرام اس طریقے سے ایک بہت اچھا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی تو کیے ہوئے ہیں کافی زیادہ، ایک نادرا کے تھرو ویریفائڈ لسٹ ہے، پھر یہ ابھی بھی جو SMS کے تھرو بھی ان کو کر رہے ہیں وہ ویریفائی ڈبل ویریفائی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ چیز تو ہونی چاہیے. اب جہاں تک میں مانتی ہوں کہ سفید پوش لوگ کافی ایسے خاندان ہوتے ہیں جو شاید کوالیفائی بھی نہ کریں کیونکہ یہ جو احساس پروگرام کے تحت 4 5 6 ہزار یا 12,000 جو بھی ملنا ہے وہ اس کے لیے نہ کوالیفائی کر سکیں. بٹ ایون دین دے نیڈ مور منی بیکاز ان کے گھر میں لوگ زیادہ ہے یا ان کے خرچے زیادہ ہے، لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں وہ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن ہمیں یہ ٹائیگر فورس کے تھرو کر کے پھر گورنمنٹ ویریفائی کیسے کرے گی؟ ٹرانسپیرنسی کا ایشو اس کے اندر آ جائے گا. اس کے اندر کہیں اس کے اندر یہ خدشہ رہے گا کہ کہیں یہ مس یوز آف فنڈ تو نہیں ہو رہے. اللہ نہ کرے کیونکہ یہ ایک بہت نیک کال ہے، نیک کام ہے بالکل. اور ہم جتنا دے سکتے ہیں ہمیں دینا بھی چاہیے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس سے تو ہمیں ویسی چیریٹی اور زکوٰۃ اور یہ سب بالکل ہماری ایفرٹس ہمیں ڈبل کر دیں. بالکل محمل. اور اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں ٹائیگر فورس جو بھی سلیکٹ کی گئی ہے یہ انتہائی ان کا پورا کریکٹر دیکھ کر اور سب معاملہ دیکھ کر، کیونکہ اس میں حکومت اس وقت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پیسہ جو ہے مستحق کے بجائے کسی غلط ہاتھ میں چلا جائے. ناظرین اس پر مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر رمیش کمار، آپ نے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی بھی بات سنی، محمل کی بھی بات سنی، اور خاص طور پر محمل نے کہا کہ آپ ابھی اس وقت کمپیئر نہیں کر سکتے باقی ممالک کے حوالے سے کہ جی ان کا ہمارا نمبر کم ہے کیونکہ ٹیسٹنگ ہی کم ہے. اور دوسرا پنجاب میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اب ایک دم ہاف پہ لے آئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کٹس تو اویلیبل ہیں، کیا نمبر کم شو کرنا چاہتے ہیں یا وجوہات کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ آج دنیا کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ آج سچ کا ایمانداری کا دن منایا جا رہا ہے، تو آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور ریئلسٹک کی جو ہے وہ فتح کی نشانی ہے. ریئلسٹک کے ساتھ ہی آدمی کے اوپر خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے. ہمیں کسی چیز کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ آ جائیں ٹیسٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کا جو نظام ہے، میں نے ہمیشہ پہلے بھی بات کی ہے کہ PCR جو سسٹم ہے 2 قسم کی ٹیسٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ICT ٹیسٹ جو رینڈم ٹیسٹ ہوتی ہے، اس کی رزلٹ
70 to 80% है, चाइना के अंदर 70%, उसके ऊपर आईसीटी के ऊपर रैंडम टेस्ट उन्होंने की, ज्यादा से ज्यादा रैंडम की, और उसके बाद जो है वो पीसीआर टेस्ट के ऊपर गए। मेरा आज भी यहाँ पे मशवरा ये था कि आपको आईसीटी के ऊपर जाना चाहिए था, और जो टेस्ट पॉजिटिव आए उसको आप पीसीआर के लेवल पे ऊपर लेके जाए, मगर वो आईसीटी के लेवल पे नहीं लाया गया। हकीकत में चाइना से कुछ किटें आई भी थी मगर उसको यूज नहीं किया गया। फिर जो दूसरी जो पीसीआर की जो किट्स हैं जो चाइना से आई, उस चाइना की किट्स को जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने और स्पेशली आर्मी के अंदर उसको नहीं इस्तेमाल किया गया। सिंध के अंदर तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया गया उनको, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो उसकी थी, दो किस्म की उसके पीसीआर के अंदर, एक इम्प्लीकेशन होती है, एक एक्सट्रैक्शन होती है। तो उन टेस्ट के ऊपर उनको ये लगा कि ये टेस्ट की रिजल्ट जो वो सही नहीं है, तो बाहर से कुछ सप्लायर हैं जो जर्मनी वगैरह से, यूरोप से इम्पोर्ट करते हैं, उनके थ्रू उन्होंने टेस्टें ली। सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ली, एनडीएमए ने अपने तौर पे ली, और इवन मुझे तो ये भी पता है कि जो टेस्टें यूरोप से आ रही है वो सस्ती है बनस्बत चाइना के, चाइना से महंगी ली गई। वो क्यों ली गई उसको भी देखना चाहिए इस वक्त जो है वो। मगर फिर भी मैं इन चीजों के, जैसे आपने एहसास की बात की, देखिए एहसास प्रोग्राम, जितना भी जो भी प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम अगर कोई चल रहा है, 5-10% अगर उसके अंदर कोई लूप होल भी है, उनको इग्नोर करें, मगर आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर रमेश कुमार, मुझे ये बता दें कि अच्छा चल रहा है एहसास प्रोग्राम, तो इस वक्त सूबों के हवाले से 18वीं तरमीम की बहस क्यों छेड़ने की जरूरत पेश आई? मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं एहसास के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपके चैनल की। एहसास के अंदर देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पुराना चल रहा है, 50 लाख लोग जो है पहले उसके अंदर बेनिफिशियरी है, 40 लाख लोग वो हैं जो एनरोल है मगर बेनिफिशियरी नहीं है, तो 90 लाख से 1 करोड़ लोग वो हैं जो पहले ही इसके अंदर रजिस्टर्ड है, 20 से 30 लाख वो लोग वो हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से के जरिए और मैसेजेस के जरिए जो है वो एनरोल हो चुके हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रिपरेशन हो चुकी है और रोजाना उसको अपडेट किया जा रहा है और लोगों को दिया जा रहा है। और उसके अंदर आप समझें कि 90% जो है, 90% का 80% भी अगर बेनिफिशियरी के पास चला जाता है, मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट जो है, चले मान लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सफेद पोश के हवाले से टाइगर फोर्स, और वो फंड है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आएगा, कोरोना रिलीफ फंड में। कोरोना रिलीफ फंड में जो आएगा वो भी अपने तौर पे काम चल रहा है। टाइगर फोर्स के अंदर बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग जिस क्राइटेरिया के तहत उनको एनरोल किया जा रहा है, तो उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस टाइम पे लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं मगर कुछ लोग अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करें। आपने बात की 18th अमेंडमेंट की। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि मुल्क के अंदर कोई भी अगर एक ऐसा टॉपिक आ जाता है तो हम दूसरे अगर टॉपिक की तरफ अगर ध्यान लेते हैं, उसको फोकस करते हैं, तो ये बात की जाती है कि अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं है। 18th अमेंडमेंट के हवाले से माजी से लेके आज तक आप मुझे बताएं, आज हेल्थ के हवाले से जैसे एयर मार्शल ने बात की कि भाई नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। कौन कहता है कि भाई हेल्थ के हवाले से नेशनल पॉलिसी नहीं हो, एजुकेशन के हवाले से नेशनल पॉलिसी नहीं हो, माइनॉरिटी के हवाले से हर जगह पे नेशनल पॉलिसी, मगर 18th अमेंडमेंट के अंदर उनको डिवॉल्व किया गया। इवन आर्टिकल 144 के एम्पावरमेंट के बावजूद नहीं होने के वजह से हम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते हैं। सही तो, शाहिद लतीफ साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आपका ख्याल है कि मतलब ठीक है 18th अमेंडमेंट अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी चीजें नेशनल पॉलिसी के तहत ही चल सकती हैं। शाहिद लतीफ साहब, ये जो अभी डॉक्टर रमेश कुमार ने बात की, आप इंडिपेंडेंटली कैसे देखते हैं कि इस वक्त ये चले जरूरी समझा जाता है इन चीजों को कि बहुत सारी चीजों में खामियां रह गई और वो 18th अमेंडमेंट के होते हुए शायद पूरी ना कर सकें, इसलिए इसको अमेंड किया जाना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त ये डिबेट इनिशिएट करना क्या बेहतर था? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ये बेहतर था। ये एक और बात है कि हुकूमत को सारे महाज जो हैं उन पर उनकी टीम्स हुआ करती हैं डील करने के लिए। डील तो करना चाहिए, मगर हम ये करते हैं जैसे इसमें अब 18th अमेंडमेंट को आप देख लीजिए कि पूरी जो टीवी डिबेट्स हैं उसके अंदर कितनी कवरेज मिल रही है, तो कुदरती बात है कि ज़्यादा अटेंशन उधर जानी शुरू हो गई। जबकि एक नेशनल इमरजेंसी है और वो भी जानलेवा किस्म की आप एक्टिविटी जो है उससे डील कर रहे हैं, तो इसलिए 18th अमेंडमेंट को
کوئی اچھے طریقے سے ہولڈ کر کے اس کو بعد میں ڈیبیٹ کر لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 18th امینڈمنٹ والا معاملہ آپ ڈسکس ہی نہ کریں. صحیح. جو پرابلمز ہیں, جو مسئلے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے ڈیبیٹ کریں, مگر اس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا چینج کریں, تاکہ اس وقت آپ کی پوری طاقت, آپ کا پورا وقت وہ کورونا کو دیا جا سکے جس کی اشد ضرورت ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس چیز کو ہولڈ کر لینا کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اس کو جب اتنی دیر سے آپ چلا رہے ہیں, جو بھی نشاندہی آپ نے غلطیوں کی ہے اس کو تھوڑا ایک کورونا کے بعد آپ ڈیل کر لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کو کورونا کے ساتھ چلانا جو ہے یہ کوئی زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. صحیح. میمل ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ لاسٹ کمنٹ ہے آپ کا, وہ میں لینا چاہوں گا. ان ہاؤس چینج انفارمیشن منسٹری میں ایک مطلب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب, اور پھر شبلی فراز صاحب فل فلیج منسٹر فار انفارمیشن. کیسے دیکھتی ہیں اس چینج کو؟ دیکھیے زمین, میرے خیال میں کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ایک بہت ہی اچھے دھیمے سلجھے ہوئے انسان ہیں اور پی ٹی آئی کے پرانے ورکر ہیں, تو وہ ہی از اے فیس آف پی ٹی آئی. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بھی چیز تھی کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا, ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, ورکر بڑا خوش ہے, اچھا ہے شبلی آ گئے. مطلب یہ بڑی بات تھی. دوسرا مجھے ایک چیز یہ بھی لگتی ہے کہ جو حکومت کی اپنی ایک پالیسی, اینٹی میڈیا پالیسی ہے نا, جو میڈیا کے اوپر بار بار اس طرح کے بیانات, میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنا, میڈیا کی کریڈیبلٹی پہ بات کرنا, یہ کہنا یہ کرنٹ افیئرز جو ہیں ان سے کیا نکلتا ہے رزلٹ, یا اخباریں نہ پڑھیں یا ٹی وی چینل نہ دیکھیں شام کو پرائم ٹائم وغیرہ میں, اس کی وجہ سے ایک میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان نا دوری آتی جا رہی تھی. اور پھر جو تھوڑی سی ان کی پالیسیز بھی ایسی تھی. شبلی فراز صاحب اور جنرل باجوہ کے تھرو یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اندر ایک ذرا نیریٹو بھی بدلیں گے, میں ہمیں ریلیشن شپ بھی بہتر کرنے کی میڈیا کے ساتھ کوشش کریں گے. میمل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اگر ٹاسک ڈیفیکلٹ دیا جائے شبلی فراز صاحب کو کہ نہیں بھائی میڈیا سے ڈرنا نہیں ہے, میڈیا سے لڑنا ہے, تو پھر کیا مطلب شبلی فراز صاحب تو پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا تو ایک اپنا ایک پرسنالٹی ہے, کریکٹر ہے, اور دوسرا پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں کرپشن کے. نہیں دیکھیں, الزامات تو میرے بہت ہی وہ عجیب سے فریولس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, اور یہ تو میرے خیال میں ایویں ایک کیمپین سٹارٹ کی گئی شاید جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں ہٹا کیوں رہے ہیں. مطلب یہ الزامات کیا ایک سال سے ادھر تھی, پہلے نہیں تھے, یہ ان کو ہٹانے والے دن ہی آنے تھے سامنے. عجیب بات ہے. دوسرا یہ کہ شبلی جو ہے, شبلی فراز صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے کوئی میڈیا کو پڑھنے والے ہیں, وہ لڑنے والے اس طرح کے ہیں نہیں, بڑے شائستہ سے انسان ہے. ضرور ان میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں, بڑے طریقے سے کرتے ہیں, اور بڑے پراپرلی آپ کو سمجھاتے بھی ہیں, لیکن غصے وغیرہ نہیں ہوتے. نہیں, اگر گورنمنٹ کی پالیسی وہ ہو اور شبلی فراز صاحب اس سے اتفاق نہ کرتے ہو تو مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی شبلی فراز صاحب کے لیے بھی؟ میرے خیال میں شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے میڈیا کو ایک طریقے سے. لیکن دوسری چیز ضمیر, ایک اصل میں ان کے لیے مشکل کام پتہ کیا ہے, وہ یہ کہ اگر گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی ہوگی نا, تو شبلی صاحب حالانکہ از اے ویری گڈ فیس, ویری نائس پرسن, لیکن وہ کتنا ڈیفینڈ کر لیں گے. صحیح, تو یہ بھی ایک چیز ہے, گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا. ایگزیکٹلی, بالکل. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل چیف صاحب, میمل سرفراز, ڈاکٹر رمیش کمار. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.